پیارے دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص رہا کرتا تھا جو اپنی جوانی کا سب سے بڑا عبادت گزار شخص شمار کیا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ ایک مکان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ اسی بستی میں 3 بھائی اپنی کنواری جوان بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمن حملہ آور ہو گئے اور وہ تینوں بھائی جہاد میں جانے کا ارادہ کر لیے، لیکن انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنی جوان بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں گے۔ بہت سوچ وچار کے بعد انہیں کوئی اعتبار شخص نظر نہیں آیا جس کے پاس وہ اپنی بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس عابد شخص کا خیال آیا اور کہا کہ وہ عابد قابل اعتبار ہے، ہم اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ تینوں بھائی اس عابد کے پاس آئے اور تمام صورتحال بیان کر دیے۔ عابد نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں اس ذمہ داری کو نہیں اٹھاؤں گا، اور وہ تینوں بھائی اس کی منتیں کرتے رہے، خوشامد کرتے رہے۔ تو عابد نے کہا، میں تمہاری بہن کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، لیکن میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو وہاں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس بات پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو عابد کے سامنے والے مکان میں چھوڑ کر جہاد پر چلے گئے۔ عابد روزانہ اپنی عبادت خانے سے نیچے اترتا اور نیچے کھانا رکھ دیتا، پھر اپنی عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر چلا جاتا۔ پھر لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ، تو لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی۔ اسی طرح عابد اور اس لڑکی کا کافی دنوں تک آمنا سامنا ہوا۔ ایک مرتبہ شیطان نے عابد کے من میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، روزانہ وہ کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن کسی مرد کی اس پر نظر پڑ گئی اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تو کتنی بری بات ہے۔ کم سے کم اتنا تو کر دے کہ دن کے وقت اس کے دروازے پر کھانا رکھ کر چلے آئے تاکہ اسے باہر نہ آنا پڑے۔ اس طرح تجھے زیادہ عرضہ نہیں ملے گا اور وہ لڑکی بھی محفوظ رہے گی۔ اب اس عابد کے دل میں یہ بات قبضہ پیسہ بھر گیا اور وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ چنانچہ وہ روزانہ لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر واپس آ جاتا، لیکن اس سے بات نہ کرتا۔ ایسا ہی کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ پھر شیطان نے اسے بہکایا کہ ایک لڑکی ہے، اکیلی رہتی ہے، اسے تنہائی میں وحشت ہوتی ہوگی، اگر تو اس سے بات کر لے اور تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو اس کی وحشت ختم ہو جائے گی اور اس طرح تجھے بہت اجر و ثواب بھی ملے گا۔ عابد بھی اس شیطان کے چکر میں پھنستا چلا گیا۔ اب اس نے اس لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو یہ ہوا کہ عابد اپنی عبادت خانے سے بات کرتا اور لڑکی اپنے مکان سے، پھر دونوں دروازے پر آ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر شیطان نے عابد کو اکسایا تو عابد اس لڑکی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ آخر شیطان نے اب اسے ورغلانا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا۔ پھر ایک دن اس عابد نے کچھ زیادہ ہی نزدیکی بڑھا لی اور آخرکار اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کر ڈالی، جس کے بعد وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور اس حمل سے اس کے یہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان اس عابد کے پاس آیا اور اسے مزید بہکانا شروع کر دیا۔ دیکھ، تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ تیرا خیال ہے جب اس کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو تب تیری کتنی بدنامی ہوگی اور وہ تیرے ساتھ کیا کیا کریں گے۔ اس لیے تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ انہیں اس کے بارے میں کانوں کان خبر نہ ہو اور تو بدنامی سے بچ سکے۔ چنانچہ اس بدبخت عابد نے اس بچے کو دبا کر مار ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا۔ اب اسے اطمینان ہو گیا کہ لڑکی اپنی بدنامی کے ڈر سے اپنے بھائیوں کو نہیں بتائے گی، لیکن شیطان پھر عابد کے پاس آیا اور کہا، اے جاہل انسان، کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہ بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے، یہ ضرور تیری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو ضرور بتائے گی اور تجھے بے عزتی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری خیر اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی مار کر دفن کر دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ عابد نے شیطان کی بات پر عمل کیا اور لڑکی کو مار کر بچے کے ساتھ دفن کر دیا اور عابد دوبارہ سے عبادت میں لگ گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب اس لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے اس مکان میں اپنی بہن کو نہ پا کر اس عابد سے پوچھا۔ عابد نرمدا سے کہنے لگا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے اسے یہیں دفن
دفن کر دیا ہے، یہی اس کی قبر ہے۔ یہ کہہ کر عابد رونے لگا اور اس کے بھائی اپنی بہن کی قبر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کافی دنوں تک وہ اپنی بہن کی قبر کے پاس اس مکان میں رہے، پھر اپنے گھر لوٹ گئے اور انہیں اس عابد کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک رات وہ تینوں بھائی اپنے اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھیں لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آ گیا اور سب سے بڑے بھائی سے یہ سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو مر چکی ہے اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ شیطان نے کہا اس عابد شخص نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس بات سے پہلے تمہاری بہن کے ساتھ اس نے زنا کیا اور پھر اس سے ایک بچہ پیدا کیا تو اس عابد نے بچے اور تمہاری بہن دونوں کو مار ڈالا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تم اس جگہ کو کھود کر دیکھ لو۔ اسی طرح شیطان نے یہ بات تینوں بھائیوں کو بتا دی۔ جب صبح تینوں بھائیوں کی آنکھ کھلی تو آپس میں کہا کہ رات ہم نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ پھر سب نے اپنا اپنا خواب بتایا۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں اس کی تحقیقات کروں گا، میں اس کے بارے میں ضرور پتہ کروں گا۔ اور پھر وہ تینوں بھائی اس قبر کے پاس پہنچ گئے اور اس جگہ کو کھودا تو اس میں سے ایک بچے کے ساتھ ان کی بہن کی ہڈیاں بھی مل گئی۔ اب کیا تھا، وہ تینوں بھائی اس عابد کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا 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 ہے؟ عابد نے جب ان کا غصہ دیکھا تو اپنا گناہ قبول کر لیا اور سب کچھ سچ سچ بیان کر دیا۔ پھر وہ تینوں بھائی اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور پھر بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اسے پھانسی دی جا رہی تھی تو پھر شیطان آیا اور آخری بار شیطان نے اس سے کہا، میں تیرا ساتھی ہوں، جس کی بات مان کر تو نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا، اگر تو آج بھی میری بات مان لے گا تو میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا۔ اب تک تو نے میری بات مانی ہے اور آج بھی میری بات مان لے، میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا۔ عابد نے کہا اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا اب تو اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے اور کافر ہو جا، اگر تو نے کر دیا تو میں تجھے آزاد کرا دوں گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عابد دنیا کے عذاب کے ڈر سے اپنی زبان سے کفریہ کلمہ پڑھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے کافر ہو گیا۔ جب شیطان نے اس عابد کا ایمان بھی برباد کر دیا تو اسے حالت کفر میں پھانسی دے دی گئی اور شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے شیطان انسان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا چالاکیاں کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے چنگل سے بچنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں۔ آپ کو شیطان اس ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے ضرور روکے گا، لیکن آپ کو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔